اچھا جی، اس موضوع کے ایک پہلو پر تو ہم کئی بار بات کر چکے ہیں، لیکن ایک پہلو پہ ہم نے بہت کم گفتگو کی ہے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو گھریلو ملازمین ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو زیادتیاں روا رکھی جاتی ہیں، لیکن اس معاملے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ ہمارے ہاں جو گھریلو ملازمین ہیں ان پر انحصار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ یعنی ایک طرف جو ہے وہ مہنگائی اپنے زوروں پہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم جو کم تنخواہ والے لوگ ہیں وہ بھی گھریلو جو ملازم یا ملازمہ ہے وہ رکھنے پر مجبور ہے، یا ایک رجحان ہے۔ اب اس معاملے کا ایک نیا پہلو یہ ہے کہ پہلے تو وہ لوگ گھریلو ملازم رکھتے تھے جو آسانی کے ساتھ افورڈ کر لیتے تھے، لیکن اب اس میں کئی ایک جو نئے زاویے شامل ہو گئے۔ اب وہ لوگ بھی گھریلو ملازم رکھتے ہیں اور اس کی وجوہات مختلف ہیں، جو لوگ آسانی کے ساتھ افورڈ نہیں کرتے۔ مطلب ایک عام بندہ جو ہے وہ جس کی اپنی تنخواہ جو ہے 50 60 70 ہزار روپے آمدن ہے اس کی، وہ بھی 10 سے 15 ہزار روپے پہ کوئی بچہ یا بچی یا خاتون رکھنے پہ مجبور ہے۔ اب مجبور جو لفظ ہے اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ واقعی مجبور ہے؟ مجبوری کیا ہے؟ نہیں، مجبوری ایسی کیا ہے؟ یہی لوگ جو ہے یہ باہر جا کے تو ملازم نہیں رکھتے، سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں۔ اس کی ایک طویل فہرست ہے یہ جو ہم رکھنے پہ مجبور ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ سٹیٹس سمبل بھی ہے کہ جی آپ کے گھر میں کام والی ہے، میرے پاس تو نہیں ہے۔ ہاں تمہارے گھر کیوں نہیں ہے؟ اپنے شوہر سے کہو انتظام کرے۔ دوسری بات یہ بھی ہے نا جی کہ باہر جو ملازم ہے گھر میں بے شک رکھنی ہو یا کچھ بھی، اس کی تنخواہ بہت ہے۔ ایگزیکٹلی، ادھر 10,000 7,000 5-5 ہزار پہ کئی میں اسی طرف بھی آ رہا تھا کہ اور بہت ساری وجوہات میں یہ وجہ بھی شامل ہے کہ جتنوں میں کوئی ہاتھ آتا ہے اتنے پیسوں میں ہم رکھ لیتے ہیں اور کسی کی مجبوری کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر آپ جو گھریلو ملازمین ہیں ان کی تنخواہ کا، ان کے حقوق کا خیال رکھیں تو پھر تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، پھر تو آپ ایک طرح سے روزگار دے رہے ہیں۔ اچھا ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں بیچاری یا گھر کے ملازمین جو ہے نا وہ 4-4 5-5 گھروں میں کام کرتے ہیں۔ وہ تھوڑے سے 5,000 ایک گھر سے لے لیا، 5,000 ایک گھر سے، 5,000 ایک گھر سے، تو تھوڑا تھوڑا کام کرتے ہیں۔ اس کو کھلا کام کہتے ہیں۔ کھلا کام۔ کپڑے دھونے والی بیچاری جو ہیں وہ 3-4 گھروں کے کپڑے اس نے پکڑے ہوئے۔ مالی جو ہیں وہ کئی، یار میں نے دیکھا ہے سرکاری ملازم وہ بیچارے سرکاری طور پہ کسی ادارے میں مالی کا کام کرتے ہیں، وہ ادھر سے چھٹی کر کے پھر شام تک 2-3 گھر بگدا جاتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں ایک ہندوستانی اخبار میں کسی گھریلو ملازمہ کی کہانی شائع ہوئی تھی جو بیچاری 8 گھروں میں کام کرتی تھی، یہ کھلا کام کرتی تھی، اور کہتی میں 3 مہینے تک ہسپتال پڑی رہی اور ان 8 گھروں کے مالک یا مالکاؤں میں سے کوئی میری خبر لینے نہیں آیا۔ لازماً سارے مودی کے ریلیٹیو ہوں گے۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ بظاہر تو یہ اگر آپ گھریلو ملازماؤں کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کو مناسب معاوضہ دیں، اور جو بھی ایک لکھا گیا قانون میں، قانون بھی موجود ہے اس حوالے سے، پنجاب حکومت نے 2019 میں ایک قانون منظور کیا تھا جس پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس وقت انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم گھریلو ملازمین کی رجسٹریشن کریں گے اور 50,000 گھریلو ملازم جو ہے وہ ہر سال رجسٹر کریں گے۔ ابھی تک یہ تعداد 7,000 سے بھی زیادہ نہیں بڑھ سکی۔ تو ہماری سنجیدگی کا عالم تو یہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم بغیر دیکھے صرف سٹیٹس کی دوڑ میں اگر گھریلو ملازم رکھتے ہیں تو لا محالہ پھر ہم ان کے حقوق کا خیال بھی نہیں رکھ سکتے۔ ہماری تو اپنی نہیں پوری پڑ رہی ہوگی تو گھریلو ملازم کو کہاں سے دیں گے؟ اور یہ دیکھیں 2 سال پہلے جو ہے وہ پاکستان میں گھریلو ملازمین کی تعداد جو تھی وہ 82 لاکھ تھی، جو اب بڑھ کے 93 لاکھ ہو چکی ہے۔ یہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے اعداد و شمار ہیں، یعنی کہ 1 کروڑ ہی ہو گیا۔ کروڑ ہی ہو گیا نا۔ پھر وہی میں بات کروں گا کہ بظاہر تو ایک بڑی ورک فورس ہے، اگر اس کو ریگولرائز کیا جائے تو یہ بہت بڑی سروس ہے، لیکن ان کے ساتھ اچھا ڈیل کیا جائے، اچھی تنخواہ رکھی جائے، اچھے ان کے حقوق پورے کیے جائیں، اور چائلڈ لیبر سے بچا جائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چائلڈ لیبر سے بچا جائے۔ 27 لاکھ ان میں سے چائلڈ لیبر ہے، چھوٹے بچے ہیں۔ ظلم ہے یہ تو بڑا ظلم ہے، یہ تو باخدا بڑی سختی کرنی چاہیے۔ اور جو والدین جتنا مرضی غریب ہے اس کو یہ ضرور چاہیے کہ اپنے بچے کو پڑھائے، اور نہیں جو پڑھا سکتے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں، ان کو سرکاری طور پہ پڑھائیں۔ ان کو دیکھیں نا باہر کے ملکوں میں 2 دن بچہ سکول نہیں جاتا، سکول والے تھانے پہنچ جاتے ہیں یا گھر پہنچ جاتے ہیں۔ ہوتا پتہ کیا ہے، ہمارے ہاں اکثر جن لوگوں نے سرونٹ کوارٹر دیے ہوتے ہیں نا،
اس میں میاں بیوی رہ رہے ہوتے ہیں, ساتھ ان کے بچے بھی ہوتے ہیں, اور بچے بھی غریب آدمی کے ماشاءاللہ کافی ہوتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچہ جو ہے کام کرنے کے قابل ہے یا نہیں, یہ بچی کام کرنے کے قابل ہے. وہ کہتے ہیں جی بس اب یہ 7-8 سال کا ہو گیا, یہ بھی میرے ساتھ ہاتھ بٹائے گی یا بٹائے گا. پھر آہستہ آہستہ اس کی تنخواہ مقرر کر دی جاتی ہے. یہ ظلم جو ہے یہ مالکان کو چاہیے اسے بند. محمد کوی خان صاحب کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ان کے گھر میں ایک فیملی ہے, ملازم ہے, میاں بیوی. جی جی. یار وہ ان کے بچوں کو اسکول میں کہتے ہیں داخل کرواؤ, اور جو ملازم کے بچے ہیں وہ کوی صاحب کو دادا ابو کہتے ہیں. ہاں, اور وہ بالکل نہیں ذرا بھی وسا کھاتے. وہ کہتے ہیں ان کو نہیں دلانا, ان کو پڑھاؤ, پہلے یہ پڑھیں, یہ ڈیسائیڈ بعد میں کرنا کہ انہوں نے کرنا. کوئی بوڑھے ہو تو نوکر رکھ لیں تو اب ٹرینڈ بن چکا ہے. ہمارے مذہب میں تو نہیں ہے یہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا. ہاں, اصل بات یہ کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا. لیکن عزیزی ہر گھر میں بچوں کے حقوق کا خیال تو نہیں رکھ سکتا بندہ نا. بالکل ٹھیک بات ہے. اپنے بچے آپ کے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوں اور پاس ملازم کے بچے بیچارے جو ہیں وہ دور کھڑے تماشا دیکھ رہے ہوں, یا آپ اپنے بچوں کے لیے جب سودا سلف خرید رہے ہیں, چیزیں خرید رہے ہیں, کھلونے خرید رہے ہیں, کپڑے خرید رہے ہیں, تو اگر ساتھ ملازم جو ہے بچہ اس کو لے کے گئے ہوئے ہیں تو اس کے لیے تو وہ اللہ معاف کرے عذاب بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, بلکہ کم و بیش ناممکن ہے ان کا نفسیاتی حوالے سے بھی خیال رکھنا. اچھا, پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں بچہ اگر ملازم ہے چھوٹا تو وہ کہیں نہ کہیں غلطی کرے گا, اور آپ کے منہ سے ایک دم اس کے لیے برے لفظ یا سختی نکلے گی یا ہاتھ اٹھے گا. تو اگر آپ کے بچے بھی پاس ہیں اور وہ ہنستے بھی ہیں, بالکل ایسے ہی مالکان کے بچے جو ہیں وہ ملازم بچے کی ڈانٹ ڈپٹ پہ ہنستے بھی ہیں, اور پھر وہ بچہ جو ہے وہ کیا محسوس کر رہا ہوتا ہے, نہ بھی ہنسیں تو وہ بچہ کسی دوسرے بچے کے سامنے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو پھر وہ ڈبل فیل کرتا ہے. اچھا, یہ جو گھریلو ملازمین کو سٹیٹس سمبل کے ساتھ جوڑا جاتا ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے کلچر کا شروع سے ویسے حصہ ہے. لیکن جب بھی کسی کو دولت مند کہنا ہو تو کہتے ہیں جی دولت کی ریل پیل تھی, نوکر چاکر. یعنی پہلا لفظ ہی ہم یہ بولتے ہیں کہ نوکر چاکر تھے, یعنی اگر دولت ہے تو پھر نوکر چاکر لامعلہ ضرور ہوں گے. یار یہاں تک سیانے بندے کئی کہتے ہیں جی کہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جا کے صرف اتنا ہی پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ملازم کتنے ہیں, اس سے اس کے سٹیٹس کا پتہ چل جائے. جس طرح میں ایک دن تھیلے کے گھر گیا, میں نے کہا تھیلے یار ڈرائیور ہے تمہارا؟ ہاں جی ڈرائیور ہے. میں نے کہا یار یہ تگڑا آدمی ہوگا. بعد میں پتا چلا ڈرائیور اس کو تنخواہ دیتا ہے. وہ اس نے بھی ادھر کہیں آنا ہوتا ہے نا, اسی طرف ہی کہیں وہ ملازم ہے, تو وہ اس کی گڈی چلا کے آ جاتا ہے, تو یہ اس کو وہ تھوڑے سے پیسے بھی دے دیتا ہے کہ چلو یار دو میں چلے جاؤں. اچھا, یہ جس ڈیپینڈنسی کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ بھی آہستہ آہستہ ہماری ہڈیوں میں شامل ہو جاتی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. شروع میں وہی کام ہم بڑے آسانی کے ساتھ خود کر رہے ہوتے ہیں, 2-4 دن میں ہم اس پر مکمل طور پر انحصار شروع کر دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم پیدا ہی اس طرح ہوئے تھے, ہم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے جب تک ملازم آگے نہ کرے. اور 1 ماہ کے بعد بندہ بیمار ہو جاتا ہے. اور سر جو میں ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک دن ملازمہ چھٹی کر لے تو گھر کے برتن ویسے ہی پڑے رہتے ہیں کہ وہی آ کے دھوئے گی. بھائی خواتین خانہ کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کام والی کی چھٹی ہے. یار عادت ہے نا, عادت ہے میری جان, یہ عادت ہے. آپ کے کمرے کے اندر گلاس پڑا ہوا ہے, آپ چوتھے کمرے سے ملازم بلا کے کہتے ہیں کہ یار یہ ذرا گلاس پکڑا دو. یہ عادت ہے. وہ تو آپ نے جس طرح کی بھی اپنے جسم کو عادت ڈال لینی ہے اسی طرح کی پڑ جانی ہے. اسی طرح خواتین ہے. یا خواتین کوئی سیمنٹ کی تو نہیں نا بنی ہوتی, یہ تو ویسے ہی خواتین کے حقوق کے خلاف بولتا رہتا ہے. فوراً راضی کرنے والا کاروبار شروع کر. یار ہمارے ہمسائے نویں آئے ہیں, روٹی گھروں ہی کھانی پڑتی ہے. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. وہ جو آپ کا پہلا سیگمنٹ کیا اپنا گھریلو ملازمین کے حوالے سے کہ ایک سٹیٹس سمبل بن گیا ہوا ہے, اس حوالے سے میں یہ وقفے میں سوچ رہا تھا وجہ کیا ہے. وجہ سب سے بڑی جو ہے نا جی, وہ صرف ملازمین کی ہی نہیں ایک بات, وہ ویسے بھی جو ہے نا جی اگلی نسل ہماری اس کو ہم ہاڈ حرام بناتے جائیں. جوان نسل جو ہے وہ گھریلو جو ذمہ داریاں ہیں اس سے ماورا ہو چکی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی آپ سوچیں کہ ہمارے بچپن میں ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ صبح اٹھ کے آپ نے اپنا بستر خود لپیٹا, آپ کا جو رضائی ہے, غلاف ہے یا لحاف ہے,
یا وہ جو کمبل شمبل ہے وہ آپ نے خود طے کرنا لپیٹ کے طے کر کے رکھنا ہے, اپنا تکیہ سدھا کرنا ہے, چادر جاڑنی ہے, یہ خود کرنا ہے. ہاں جی اس وقت تو خیر چارپائیاں بھی باہر بچتی تھی, اپنی اپنی چارپائی بھی اٹھانی پڑتی تھی. پھر ہمیں یہ بھی تربیت ملتی تھی کہ آپ نے اپنے کپڑے جو ہیں وہ استری خود کرنے, خود پریس کیے جاتے تھے کپڑے. کوئی بھی بندہ جو ہے, مجھے نہیں یاد کہ مائیں پریس کر کے دیتی تھی, شروع میں سکھاتی تھیں, تھوڑا سا میرا حال ہے دوسری تیسری کلاس کا بچہ بھی پھر خود پریس کرنا شروع کر دیتا. پھر اسی طرح اپنے کپڑے سنبھالنا, اپنا یونیفارم آ کے اتار کے خود اس کو ٹانگنا یا رکھنا یا اس کو سائیڈ پہ کرنا, پھر اپنے جوتے کو اس جگہ پہ رکھنا, پھر اپنی ساکس اتار کے اس جگہ پہ رکھنا. یہ مائیں بڑی سختی کے ساتھ تربیت دیتی. جی بالکل. آج کل کے بچے جو ہیں وہ جراب اتار کے تو جب پھینکتے ہیں تو وہ ملازمہ کو ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ گئی کدھر سے, کیونکہ اتارتے ہوئے وہ گول ہو جاتی ہے نا. تو تاڑی تے گوگا جی نہیں گول ہوندی ہونی, کیونکہ جراب ہی ماشاءاللہ ایڈی ہوندی ہونی. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا جی, یہ والدین سکھاتے تھے. آپ آ جائیں ڈائننگ ٹیبل کے اوپر, کوئی بچہ اب کھانا لینے کے لیے کچن میں جاتا ہے؟ ہم خود جاتے تھے. ایک روٹین ہوتی تھی کہ ماں جو ہے وہ کھانا ڈال کے دیتی تھی, ماں ڈال کے دیتی تھی کھانا. بچے اپنا کھانا خود پکڑ کے آ کے ڈائننگ ٹیبل پہ یا کسی میز پہ یا فرش پہ اکثر بیٹھ کے کھا لیتے تھے. وہ پیڑی یا چوکی ہوتی تھی لکڑی کی, اس پہ بیٹھ کے کھا لیتے تھے. اب کوئی بچہ جا کے کھانا نہیں لاتا, وہ جہاں پہ بیٹھ جاتا ہے وہاں سے حکم صادر فرماتا ہے اونچی آواز میں کہ مجھے کھانا دے دیں. یار خدا کا نام لو, کو بابے نہیں ہو گئے, بزرگ نہیں ہو گئے, تم نے کو اپنا بیڑ پیالی میں نہیں بگویا ہوا, اٹھ کے جاؤ جا کے خود لو کھانا. یہ ماؤں نے تربیت چھوڑ دی ہے. اب مائیں اس سے سلیقہ کہتی ہیں کہ ڈائننگ ٹیبل پہ بچہ بیٹھ جائے اور اسے وہاں کھانا پہنچایا جائے. خود جا کے کچن سے کھانا لانا وہ بھی سلیقہ ہی ہے, وہ کو پھوڑ پان نہیں. پھر کھانا کھانے کے بعد برتن اٹھانا, ہم لوگ خود اپنے برتن جا کے, خالی برتن جو ہیں وہ خود جا کے رکھتے تھے کچن میں. اب کوئی بچہ ایسا نہیں کرتا, کھانا کھا کے اٹھ کے چلا جاتا ہے. وہ خود ماں کو اٹھانے پڑتے ہیں یا ملازم کو اٹھانے پڑتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں نا جی, یہ بنتے 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 ایک تو سٹیٹس سمبل کی طرف جو آپ نے باتیں کی پہلے سیگمنٹ میں, ملازم جو ہے وہ سستا مل جاتا ہے اس لیے ہم وہ رکھ لیتے ہیں, اور پھر سٹیٹس سمبل بنایا ہوا ہے. پھر عورتیں بیٹھ کے باتیں کرتی ہیں کہ آپ کے پاس کتنے ملازم ہیں, ہمارے پاس کتنے ہیں. اللہ کے واسطے گھریلو خواتین جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, یہ اس طرف ضرور توجہ دیں کہ کہیں سٹیٹس سمبل بناتے 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 ہم نے اپنی اولاد کو معذور تو نہیں کر دیا, کہیں ہم نے اپنی اولاد کو بیکار تو نہیں بنا دیا, اپاہج بنانے کی کوشش, اپاہج تو نہیں بنا دیا. اللہ کا واسطہ ہے بچوں کو, جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جب بڑا ہو جاتا ہے بچہ پھر آپ کہتی ہیں کہ یہ اٹھ کے اپنے کپڑے بھی نہیں نکال سکتا. بھئی آپ نے اس کی یہ تربیت نہیں کی. سر آپ دروازہ کھولنا معیوب سمجھتے ہیں. ہاں جی, آوازیں دے رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ جا کے باہر دروازہ کھولو. باہر اگر کسی نے بیل دے دی ہے اور کوئی باہر کھڑا ہے, مہمان آیا ہوا یا گھر کا فردی کو آیا ہوا, وہ کتنی دیر کھڑا رہتا ہے, مہمان نہیں نکلنا ہے اسی نہیں جا کے. اور باخدا میں نے دیکھا ہے, کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ کوئی بچے کو کہہ دینا کہ جاؤ بیٹا اٹھ کے دروازہ کھول دو, مائیں مائنڈ کرتی ہیں یہ کیوں کھولے, ملازم کس لیے. یار خدا واسطے ہی نہ کریں, ہم نے اپنی اگلی نسل کو بالکل معذور اور بیکار کر دیا. حالانکہ انسان دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی توفیق دے. اور یہ بڑی ہی پیاری ایکسرسائز بھی ہے. جی بالکل. اگر آپ اپنی اولاد کو صحت مند بنانا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی صحت اچھی رہے, ویری گڈ, ہمارے بچے جو ہیں وہ صحت مند بنے اور چلتے پھرتے رہیں موومنٹ کرنے دیں بڑھاپے تک, بالکل, تو ان کو صرف اتنی عادت ڈال دیں کہ وہ اپنا کام خود کریں. یہ امیتابھ بچن جو ہیں انڈین ایکٹر, انہوں نے اپنے کسی انٹرویو میں بھی بتایا, وہ انٹرویو لینے والے نے پوچھا نا جی کہ آپ ماشاءاللہ 80 سال کے ہو گئے ہیں اور جوان ہیرو کے ساتھ آپ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ کوئی ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں, ماشاءاللہ بڑے فریش ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی صرف اتنا کرتا ہوں کہ وہ اخبار چاہیے تو اٹھ کے خود اخبار پکڑتا ہوں, اینک اپنی خود ڈھونڈتا ہوں, پنکھا آہستہ کرنا ہے تو خود اٹھ کے کرتا ہوں, کھانا مجھے چاہیے تو خود جا کے کچن سے لے لیتا ہوں, میں اپنے جوتے خود پالش کرتا ہوں, جہاں پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ خود لیتا ہوں, وہاں واپس خود رکھتا ہوں, اپنے کپڑے خود پریس کرتا ہوں. صرف اتنا ہی کام ہے.
اور ہمارے پاس یہ میری چونکہ بڑی پیار محبت ہے کبھی خان صاحب سے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے اور ہمارے سر پہ سلامت رکھے، آمین۔ آپ دیکھیں وہ اس عمر میں بھی بالکل ہیرو ایکٹیو آدمی ہیں، بالکل لڑکے ہیں، ان کی بھی یہی وجہ ہے، بالکل، وہ اپنے سارے کام خود کرتے ہیں، سب کام بجلی کے بل جمع کرانے تک وہ خود کرتے ہیں، ان کے گھر میں ملازم بھی ہے۔ صرف بوٹ ان کے پالش میں کرتا تھا ان سے اجازت لے کے، باقی وہ سارے کام کرتے یار وہ تو جب ٹور پہ گئے ہوتے تھے تو تم ادب میں اور پیار وہ میں تو ہمارا محبت میں کرتے تھے، ہمارا مگر اعزاز ہے۔ اپنے ہماری بھابھی نے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت نہ صرف بچوں میں ڈالی ہے بلکہ شوہر میں بھی ڈالی۔ جی جی لو جی لافٹر لو ساڈی خیر ہے جی یہ رول چھڈو لافٹر لے لو نہیں عزیزی تو کام کرتا ہے شروع سے یعنی 2 منٹ پہلے تک میں اپنی طرف سے اشفاق احمد بنا ہوا تھا، اپنی طرف سے بنے ہوئے تھے نا، تو اس نے 2 منٹ میں پا اشفاق بنا دی۔